اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. Dear brothers and sisters, آج ہم نے جس پروگرام کا آغاز کیا ہے قرآن مجید کے فہم و ادراک سے متعلق، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے سلسلے کو میں خاص طور پر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام مرحومین کے لیے کہ ان تمام جو ہمارے شرکاء ہیں ان کے مرحومین کے لیے خاص طور پر، اور بالعموم تمام مسلمانوں کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے. میں نے اپنی بہت سی مجالس میں اس بات پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ہمارا اتنا محتاج ہوتا ہے کہ جو ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ ہمارے کار خیر اور دعائے مغفرت کا کتنا زیادہ محتاج ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام خاص طور پر ہم ڈیڈیکیٹ کریں اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، انشاءاللہ ہم موضوعات کو تفصیل سے لے کر چلیں گے، لیکن تھوڑی سی گفتگو مجھے آج انٹروڈکٹری بھی کرنی ہے. لیکن وہ انٹروڈکٹری جو ہے وہ علمی اور ایکیڈیمک بنیادوں کے پر ہوگی. قرآن مجید کی میں نے جس آیت کی تلاوت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا، شکایت کرتے ہیں. قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کہ میری امت نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا ہے، میری امت نے قرآن کو مہجور کا لفظ ہے یعنی قرآن کو ترک کر دیا ہے. یہ شکایت، اس کے اوپر میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم اس سے پہلے کہ اس پروگرام کا آغاز باقاعدگی سے انشاءاللہ موضوعات کے ساتھ کریں گے، لیکن انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے کچھ پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلز میں سے کچھ پرنسپلز ایسے ہیں کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ توجہ رکھنی ضروری ہے. ان میں سے ایک ایشو، چونکہ میں مختلف کمیونٹیز کے اندر کام کرتا ہوں اور ایک طویل 20 سال سے تقریباً میرا یعنی مسلسل انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ، تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ 1400 سال پہلے کی آیات ہیں، لہٰذا ہم سنتے تو ہیں اس کا ترجمہ بھی، اس کی تشریح بھی، لیکن اس سے ہم میسج حاصل نہیں کر سکتے. میسج اس لیے حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کو اپنی کنٹمپریری لائف جو ہے، جو ہماری زندگی کے عملی ایشوز ہیں، جب تک ہم اس سے ریلیٹ نہ کریں اس وقت تک ہم کبھی بھی کسی بھی قرآن کی آیت سے میسج حاصل نہیں کر سکتے. اور لہٰذا بہت سی آیات ہم صرف اس لحاظ سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو کفار کے بارے میں ہے، یہ تو مشرکین کے بارے میں، یہ اس زمانے کے منافقین کے بارے میں. جب ہم یہ سوچ کے قرآن کو دیکھیں گے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے ہمیں اپنی اپروچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب ہم اس طریقے سے قرآن کو دیکھیں گے تو بہت سی آیتیں ہم سے ریلیٹ ہی نہیں ہیں. جب ہم سے ریلیٹ ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، ہم اس سے میسج حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہم اس چیز کو، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال، جن کا سب ہمارے دلوں میں جن کی رسپیکٹ ہے، جن کے علم اور ان کے فضل کی، ان کے والد صاحب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، کافی وہ درویش مسلک تھے، کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا. ایک بڑی عجیب سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے قرآن تمہیں مخاطب قرار دے رہا ہے، قرآن تمہیں ایڈریس کر رہا ہے. اگر قرآن تمہیں ایڈریس کر رہا ہے تو تبھی تم اس سے استفادہ کرو گے. اگر کوئی آیت میرے سامنے موجود ہو اور میں ہی کہوں کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کر رہی قرآن کی آیت، تو پھر مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اس کا. لہٰذا یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، میں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا تاکہ میں آج آگے بڑھ سکوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شکایت یہ اس زمانے کی قوم کے ساتھ نہیں تھی، یہ آج بھی وہ شکایت کر رہے ہیں. یعنی اگر آج بھی وہ ہمارے درمیان ہوتے تو شکایت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بجا ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس شکایت کو آج بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے، مجھے یاد ہے کہ 98 یا 7 اس طرح کی بات ہے کہ میں تہران میں ایک جگہ سپیچ دے رہا تھا، یہ شاید 95 کی بات ہے. تو پوری سپیچ جب میں نے دی تو ایک بڑے ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ ہمارے ایک دوست تھے وہاں، انہوں نے ایک ایسی بات مجھ سے کی کہ جس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. میری مستقبل کے جو فیوچر کی میری لائن آف ایکشن تھا تبلیغ کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا اس دن کے بعد تبدیل ہو گیا. میری اسپیچ کی انہوں نے بہت تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد کہا لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ کی پوری اسپیچ میں قرآن غائب تھا، یعنی قرآن ایبسنٹ تھا، اس کے اندر کہیں مجھے نظر نہیں آیا. اور پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پھر میں نے غور کیا، میں نے دیکھا کہ یہ صرف مشکل میرے ساتھ نہیں تھی بلکہ یہ مشکل اس وقت ہر سطح پر موجود ہے. آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، ہندوستان سے ہے، وہاں پر علماء ہیں، خطیب ہیں. آپ غور کریں اگر بہت سے، تو ہماری زندگیوں میں قرآن کو محور و مرکز نہ بنانے کا جو ایک روش چل نکلی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہوتی اور ہم دوسرے سیکنڈری ایشوز کو یا دوسری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں قرآن کی نسبت، تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں میں یہاں کرسچنز کے ساتھ میرے پروگرامز ہوتے ہیں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جو کرسچن اسکالرز ہیں وہ ہر چیز کو بائبل سے ریلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بائبل سے ریلیٹ کرتے ہیں اور میرے لیے بہت حیرت انگیز چیز ہے. لیکن ہم جو ہے وہ چیزوں کو قرآن سے ریلیٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپنے ایشوز کو قرآن میں تلاش کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپنی مشکلات کو قرآن میں تلاش نہیں کر پاتے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے لیکچرز کا، اس کو جیسے کہ میرے دوسرے تفسیر قرآن کے جہاں بھی میرے لیکچرز جاری ہیں وہاں پر بھی میں نے اپنے آڈینس کو یہ بتایا ہے کہ تفسیر میں چاہتا ہوں کہ جو میسج اورینٹڈ ہو، جو پیغام رکھتی ہو ہمارے لیے. بہت سے ایشوز ہیں جو ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی، لیکن بہت سے ایشوز ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں اور میسج اورینٹڈ ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم پیغام حاصل کر سکیں قرآن مجید سے. تو پہلی چیز جو ہے وہ میں آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کو یہ چاہوں گا کہ ایک اصول جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے ہماری مسلم سوسائٹی کی. یہ جو ہم اختلاف دیکھتے ہیں، یہ جو ہم انتشار دیکھتے ہیں، یہ جو ہم سیکٹیرینزم یا سیکٹیرین اپروچ دیکھتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے اندر تقسیم ہم دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ جو میں اہم پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دین کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم سے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ سے اپنے آپ کو جدا کر کے دیکھیں. لہٰذا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل دین ہے، جس کو ہم روح دین کہتے ہیں، جو دین کا ایسنس ہے، جو دین کا بنیاد ہے، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. یعنی جس کا تعلق دین کے کنٹینٹ سے ہے، جس کا تعلق دین کے میسج سے ہے، جس کا تعلق دین کی حقیقت سے ہے، جس کا تعلق ہماری عملی ڈیولپمنٹ اور پیوریفیکیشن سے ہے، جس کا تعلق ہماری اخلاقی تربیت سے ہے، اگر ہم اس لحاظ سے دین کو نہیں دیکھیں گے تو اور ہم ہسٹری کے اندر چلے جائیں گے تو اس ہسٹوریکل پر بحث ہونی چاہیے اکیڈیمیکلی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے،
لیکن اگر دین کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمیشہ فرقے جنم لیں گے. ابھی میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کنٹینٹ سے محبت ہونی چاہیے, مجھے ان اصولوں سے محبت ہونی چاہیے جو انسانی ہیں, جو الہی ہیں, جو اخلاقی ہیں, جو ایتھیکل اور مورل ہیں, اور جو میری زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. ایک چیز جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ ایک چھوٹی سی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, سورہ بقرہ مائدہ آیت نمبر 105, کہ تم اپنی پرواہ کرو, اپنی پرواہ کرو, اپنا خیال کرو, اپنے بارے میں غور کرو. یعنی اس دنیا کی جو انگیجمنٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں میں. اب مثلا کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آرگنائزیشن اہم ہو جاتی ہے, ہمارے لیے ہمارا فرقہ اہم ہو جاتا ہے, ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے یا نہیں, ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ہم خدا کے سامنے جواب دیں ہیں یا نہیں, ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ عاقبت ہماری ٹھیک ہوگی یا نہیں, اس لیے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو چکے ہیں, ہم اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں. لہٰذا قرآن ہمیں جو ایک بنیادی میسیج دیتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ان اصولوں پر سے محبت ہونی چاہیے, ان سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ جو ڈائریکٹ ہماری ڈیولپمنٹ سے جس کا تعلق ہماری اس دنیا کی مشکلات کو حل کرنے سے بھی ہے اور ہماری اخروی مشکلات کو بھی حل کرنے سے اس کا تعلق ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو تیسرا اصول میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے اصولوں کو سمجھیں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہم صما وعمیانا, سورہ فرقان آیت نمبر 73. آپ غور کریں, قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک عجیب و غریب میسیج ہے, اور وہ یہ کہ یہ لوگ کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے, جب انہیں قرآنی آیات کی یاد دلائی جاتی ہے تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر ان کے سامنے گر نہیں جاتے. اب آپ دیکھیں کتنا اہم ایشو ہے جو قرآن اٹھا رہا ہے کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے, بلائنڈ اور ڈیف ہو کر وہ اس کے سامنے گر نہیں جاتے, اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو جاتے. یعنی قرآن نے منع کیا ہے کہ تم قرآن کو صرف ایموشنل اٹیچمنٹ کے طور پہ مت دیکھو, صرف ایموشنل پرسپیکٹو میں نہ دیکھو, بلکہ اپنی عقل کو استعمال کرو, اپنے اندر غور و فکر پیدا کرو. اسی لیے قرآن سخت مقابلہ کرتا ہے کہ جو لوگ لٹرل اپروچ رکھتے ہیں, جو لوگ ڈیپتھ میں نہیں جاتے, جو لوگ قرآن کے ڈیپر لیولز کو سمجھنا نہیں چاہتے. آج مسلمان دنیا کی ایک بڑی پرابلم کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر بین ہیں, ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں چیزوں کے باطن میں اتر کر ان کی حقیقت تک پہنچنے کا جو ہے وہ ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی. قرآن کی یہ آیت ہمیں واضح طور پر, جب قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ 80-90 مقامات پر کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر و تدبر کیوں نہیں کرتے, تم اگر اہل عقل میں سے ہو تو تم میں پتہ چلے گا یہ میری نعمتیں ہیں, اگر تم شکر نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارے اندر غور و فکر نہیں ہے, قدم قدم پر میری آیات موجود ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان عقل و خرد ہیں ان کے لیے ہیں. لیکن قرآن اگر ہمیں عقل کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی چیز ظاہری طور پر سمجھ میں نہ آنے والی ہو. یعنی اگر ظاہری طور پر ہر چیز سمجھ آ جائے ہمیں تو اس کا مطلب ہے عقل کا لفظ نہیں قرآن استعمال کرتا, قرآن استعمال کرتا ہے عقل کو استعمال کرنے کا. دونوں میں بہت فرق ہے. قرآن یہ نہیں کہتا ہو سکتا ہے ہماری عقل ہو سکتا ہے ہمارے پاس علم ہو, لیکن آیا ہم اس کو علم کو استعمال کر رہے ہیں, آیا ہم اس عقل کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. تو خود عقل کا ہونا کافی نہیں ہے, اس عقل کو استعمال کرنے کا روش اور طریقہ وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر بھی غور کریں. تو یہ جو ظاہر بینی یا ظاہری طور پر لٹرل اپروچ جو ہمارے مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے کہ ہم جذباتی طور پر تو دین سے وابستہ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں, ہماری ظاہر بینی سے وہ استفادہ کرتے ہیں.
اور ہم روح کو اور مذہب کی اصل اساس کو اور اس کے ایسنس کو ہم دیکھنے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہوتے. تو یہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ آراف 198 وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے رسول یہ تمہیں دیکھتے ہیں. اب آیت دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے رسول یہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں. یہ عجیب سا ایک ترجمہ ہے. یہ دیکھتے ہیں تمہیں لیکن تمہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تمہاری بصیرت نہیں رکھتے. ان کی آگاہی اور شعور کا لیول زیرو ہے. یہ صرف ظاہری طور پر تمہیں پیغمبر, میں نے کل رات کی بڑی ڈیٹیل اسپیچ دی کہ ہماری پرابلم یہ جو تاریخ میں بہت سے ایشوز آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کے ڈیزگنیشن کو دیکھا ہے کہ وہ ایک نبی ہیں اور وہ اللہ سے میسیج لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ایک نبی کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنی کیپیسٹی کی وجہ سے, وہ اپنی نالج کی وجہ سے, وہ اپنے اسپریچول لیول کی وجہ سے. تو اس لیے وہ نبی ہوتا ہے. اگر ہم نبی کی اصل استعداد کو اور نبی کی اصل حقیقت کو دیکھیں تو ہم بہت سی چیزیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ واضح اور روشن ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, چوتھا اصول جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں دو ٹولز جس کو آپ کہتے ہیں, دو چیزوں کا وسیلہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے. ایک عقل کا اور ایک جو ہے وہ دل اور قلب کا. قرآن وہ پہلی کتاب ہے جس نے, انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے, قرآن وہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے قلب کو اور دل کو سورس آف نالج قرار. عجیب ہے, یعنی ایک تو ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا برین اور ہماری عقل جو ہے وہ سورس آف نالج ہے, یعنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے, انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمیں عقل چاہیے. لیکن قرآن وہ پہلی کتاب ہے, اس سے پہلے کوئی ایسی مثال دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ہارٹ کو, دل کو اور قلب کو سورس آف انفارمیشن کے طور پر پیش کیا گیا. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کو ایک علم و آگاہی کا مرکز اور محور اور اس کا سورس اور ماخذ اور ذریعہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے. تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو, ایک مجھے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میری لینگویج کو سمجھو. میری لینگویج کبھی تمہاری عقل سے مربوط ہے اور کبھی تمہارے دل سے مربوط ہے, کبھی تمہارے باطنی تزکیے سے مربوط ہے, تمہاری پیوریفیکیشن سے مربوط ہے, کبھی تمہاری لاجیکل تھنکنگ سے مربوط ہے. لہٰذا اگر ہمیں قرآن کی لینگویج سمجھنا ہے, ہمیں یہی نہ پتہ لگے کہ قرآن کی لینگویج کیا ہے, تو پھر ہمیں آیا وہ ہماری عقل کو ایڈریس کر رہی ہے یا ہمارے ہارٹ اور ہمارے قلب کو, تو ہم قرآن کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کی لینگویج کو سمجھنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. آیت بہت چھوٹی سی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ یعنی ظاہری ترجمہ اس کا یہ کہ تم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے, وہی لوگ کر سکتے ہیں جو طاہر و پاک و پاکیزہ ہوں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو ایکسیس وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کا باطن پاک ہو, جو باطنی طور پر اپنے آپ کو اس حد تک پیوریفائی کر چکے ہوں. تو قرآن اب یہاں پر ایک میسیج دے رہا ہے ہمیں کہ ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو ہائیسٹ لیول کا پیوریفائیڈ ہے, اولیاء اللہ, ابھی اس سے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن ہمارا بھی ایک لیول ہے, یعنی ہمیں بھی ایڈریس کرتا ہے کہ ہم اگر ہمارے اندر یہ انیشیل لیول نہیں ہوگا تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو باطنی طور پر بھی جو ہے وہ پاک و پاک. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں ایک عجیب نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جب چیزیں سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نالج موجود ہے, تو نالج ہونے سے انسان کو ضروری نہیں کہ وہ چیز جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے. کبھی آپ کے پاس علم ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ نالج کی وجہ سے نہیں, علم کی وجہ سے نہیں, بلکہ جو ہے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاقی پرابلم ہونی. دیکھیں میں بڑے تفصیل سے میں نے یونیورسٹیز میں اس موضوع پر لیکچر دیا ہے کہ ایتھیکل
obstacles in the way of understanding of truth. یعنی ٹروتھ کو سمجھنے میں جو پرابلم ہے وہ ہماری اخلاقی ہے، عقلی نہیں ہے اور علمی نہیں ہے. اور قرآن یہ بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کرتا ہے. جیسے میں نے اپنے بعض لیکچرز میں پہلے بھی کہا کہ آپ شیطان کی مثال لے لیں. شیطان 3 چیزیں ہیں، ایک توحید ہے، ایک نبوت ہے اور ایک قیامت ہے. آپ مطمئن ہو جائیں، قرآن کی لینگویج کو سمجھیں، اس کی خدا شناسی میرے اور آپ سے 1000 درجے بہتر. شیطان کی نبوت کے بارے میں معرفت، جب شیطان یہ کہتا ہے کہ پروردگارا میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا تھا مخلص بندے کون ہیں. ہم تو پھر بھی نہیں سمجھتے. ہمیں آج تک کی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھے کہ پیغمبر معصوم ہے یا نہیں ہے، ہم مشکل. لیکن شیطان کو یہ پرابلم نہیں تھی. شیطان نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ معصوم ہے. ہمیں آج بھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ آیا پیغمبر گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لیکن شیطان کی معرفت یہ تھی کہ میں نہیں ان کو بہکا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے مخلص لوگ ہیں، ان سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کریں، امکان ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی غلطی کریں. تیسری چیز جو ہے وہ ڈے آف دا ججمنٹ. بار بار کہتا ہے کہ آخرت 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 کی بات شیطان جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی اس کی معرفت بہت گہری ہے اس بارے میں. لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم عدولی کی. کون سی وجہ تھی؟ خود قرآن کہتا ہے اس تکبر کی وجہ سے جو اس کے دل میں موجود تھا. اور وہ تکبر جو ہے اس کے نتیجے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. تو یہ قرآن کی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہے، لیکن آپ ٹروتھ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پرابلم آپ کے برین میں نہیں ہے، پرابلم آپ کے عقل میں نہیں ہے، پرابلم آپ کے ہارٹ میں ہے. یہ جو مثلا ایک چیز ہے، میں پہلے سے آپ کے بارے میں ایک تصور اپنے دل میں بٹھا لیتا ہوں، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو. اس کی وجہ سے آپ جو بھی بات کریں گے میں آپ کی سنوں گا ہی نہیں. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ جو ہارٹ میں ہمارے اخلاقی لحاظ سے ایک چیز پہلے ڈیولپ ہو چکی ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم ٹروتھ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. لہٰذا اب میں جس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا کہ جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور یہ ظالمین کے ظلم میں اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ کیا بات نہیں بتا؟ اب یہ قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اگر یہ کہتا ہے نا قرآن کے جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ غلط ہیں، جو لوگ جن میں پرابلمز ہیں، ان پر میرا اثر نہیں ہوگا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. عجیب بات ہے. قرآن ایک اگلے لیول کی بات کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے ظلم میں مزید اضافہ کروں گا. اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے قرآن پڑھنے سے ان کو ہدایت نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے سے ان کے ظلم میں اضافہ ہوگا، ان کی بد اخلاقی اور ان کی جو امورل شخصیت ہے اس میں اور اضافہ ہوگا. تو یہ قرآن بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے بھی لوگ غلط استفادہ کر سکتے ہیں اور لوگوں اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے کہ اور لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے قرآن کا اثر جو ہے ان پر نہ صرف اس لیے کہ قرآن سیاست یہ کہتا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ میں تقوی ہونا چاہیے، پہلے آپ میں بنیادی اخلاق ہونا چاہیے، اس کے بعد میں آپ کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا باعث بنوں گا. تو یہ جو ہے قرآن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ تو پھر کہیں گے فوراً کہ قرآن جو ہے وہ تو سب کے لیے ہدایت ہے، وہ تو ہمیں تقوی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کی ہدایت کرتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ حق کی جستجو اور حق کی تلاش اس کے دل میں موجود ہو. یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے مسلمان سوسائٹی کے اندر کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں. ہمیں حق کو حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. ہمیں اگر یہ تڑپ ہو ہمیں کہ ہم عاشق ہیں حق کے، عاشق ہیں حقیقت کے، کسی اور چیز کے نہیں ہیں، تو ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ہم ہدایت حاصل نہیں کرتے اس کی وجہ ہے کہ ہم دوسرے چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لیکن حق اور حقیقت کو ہم ترجیح
نہیں دیتے. تو یہ قرآن کا میسج ہے کہ جس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی ہتھیار ہے, آپ کسی صحیح انسان کو دے دیں, مثلا آپ چاقو ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو خطرناک ہے, اگر وہ آدمی اندر سے اچھا ہوگا اس کو صحیح استعمال کرے گا. اسی طرح اگر وہ غلط آدمی ہوگا تو اس کو غلط استعمال کرے گا. تو قرآن بھی اسی طریقے سے ہے. قرآن کوئی اس سے الگ نہیں ہے اس عمومی فلسفے سے. اگر قرآن کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ جانتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جو سادہ لوح مسلمان ہیں ان کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے, یہ اس کو پتہ ہے اچھی طرح سے. اور یہی چیز جو ہے قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں ان کی ہدایت کرتا ہوں کہ جس میں ہدایت کے جراثیم پائے جاتے ہوں, جو بنیادی لیول جو ہے ان کے اندر موجود ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اخلاق سکھا سکوں, یہ کہہ نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اخلاق تو تمہاری فطرت میں موجود ہے, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مزید اگلے مرحلے تک لے جاؤں, اس کو مزید جو ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو, مزید اس میں پیوریفیکیشن ہو. تو یہ جو ہے وہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. ایک تو اور اصول ہے کہ جو انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا. میں تھوڑا سا خود قرآن کی ایک آیت کو لے کر صرف آج کے اس لیکچر کے حوالے سے اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. میں اصل اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے اوپر مجھے صرف 2 منٹ اور بات کرنی ہے. ٹائم کتنا ہوگا؟ ابھی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آج تھوڑا سا ایویلویٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کون سے ایسے نکات ہیں کہ جو ہمارے لیے غور طلب ہیں. قرآن کی اس آیت میں یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے. تو نام اسم جو ہے وہ اصل میں ریپریزنٹ کرتا ہے کسی چیز کو, یعنی ایک علامت ہے. جب ہم نام کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مثلا میرا نام ہے, آپ کا نام ہے, تو وہ نام کسی بھی چیز کا نام آپ دیکھ لیں تو وہ دراصل ریپریزنٹ کرتا ہے کسی حقیقت کو. تو ہم دنیا میں ہر چیز کا نام رکھتے ہیں, اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں, اپنا نام رکھتے ہیں, جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, جب کوئی ہم دکان کھولتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, اپنی کمپنی کھولتے ہیں, اس کا ایک نام رکھتے ہیں. اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم جب اپنے بچوں کا نام بڑی بڑی ہستیوں کے نام پر رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلے. اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم ایسا نام رکھتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کا بھی ایک نام رکھنا چاہتے ہیں. ہم جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم اس کا بھی اسی طرح نام رکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم اپنی کمپنی کا نام رکھتے ہیں, جیسے ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے کام, ہر کام میں ڈیوائن ڈائریکشن پیدا ہو سکے, اپنے ہر کام کو الہی رخ ہم دے سکیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ نام اور اسم جو ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے ہمیں کہا گیا ہے, اس کا ثواب ہے, اس کی برکت ہے, ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ ہم اس کو ایک عملی طور پر ایک الہی روح, اس کو ایک تقدس اور اس کو ایک عبادت کا درجہ دے سکیں اپنے ہر کام کو. اب آپ دیکھیں ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم عملی طور پر بجائے ہم زبانی, مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تیرے حضور میں استغفار کرتے ہیں, ہم مغفرت حاصل کرتے ہیں, یہ سارے یا ہم توبہ کرتے ہیں, یہ سارے جو ہیں لفظ ہیں. یہ توبہ نہیں ہے, یہ استغفار نہیں ہے, یہ مغفرت نہیں ہے. ہمارے علماء نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ یہ لفظ توبہ ہے, یہ لفظ استغفار ہے, یہ خود استغفار نہیں ہے, یہ خود توبہ نہیں ہے.
توبہ خود یہ ہے کہ انسان پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم بھی ظاہر کرے، لیکن اگر زبان سے صرف کہے تو اسی طریقے سے ہر جگہ پر، ہر سطح پر ہمیں یہ مشکل کا سامنا ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں لیکن ہم ایک سیرمونیل سی ایک چیز بن گئی. لیکن ہمیں جو قرآن ہمیں جو درس دیتا ہے وہی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری ابتدائی سٹیج ہے اور یہ قدرتی سی بات ہے، لیکن تم ان ہائر لیول کو حاصل کرو، تم ان لیولز تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ جو تم مثلا اب یہ ہر چیز جو اسلام میں فرض کی گئی ہے وہ ہماری فطرت میں موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی فطرت سے ہم مربوط نہیں کر سکتے. کیا مطلب اس کا؟ مثلا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری فطرت میں عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پرستش ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے. یعنی جب بھی ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کے اندر عظمت پائی جاتی ہو، جس کے اندر بزرگی پائی جاتی ہو، جس کے اندر بلندی پائی جاتی ہو، تو ہم دل سے اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہم جھکتے ہیں اس کے سامنے. اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہے کہ میجسٹی اور اس کی بلندی اور بزرگی اس سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی اس کی عظمت کا اسی طرح ادراک کر کے اس کے سامنے جھکیں نماز میں. لیکن عملاً ہم ایسا نہیں کر پاتے. عملاً ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم پہ فرض کی گئی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی، اس لیے نماز پڑھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ ہم اس ہستی کی معرفت حاصل کر کے اس کے سامنے ہم جھک سکیں. تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں آہستہ آہستہ اس لیول پر لانا چاہتا ہے. ہمیں اس بات کی مذمت نہیں کرتا کہ ہم ایسے کیوں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابتدائی سٹیج پر ہیں، لیکن قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہائر لیولز کی طرف جو ہے متوجہ کرے اور ہم آہستہ آہستہ اس حقیقت کی طرف جائیں کہ جس کی خاطر یہ سب چیزیں ہم پر واجب قرار دی گئی. تو یہ نقطہ ہم بسم اللہ میں رکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اللہ رحمان رحیم، یہ جو نام ہم رکھتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ بڑا فرق ہے. اور میں نے اس کو بہت آبزرو کیا ہے اپنی کمیونٹیز کے اندر. بڑی مشکلات ہیں کہ جب میں اپنا نام رکھتا ہوں تو مجھے ایک میرا نام ہے اور ایک میری اپنی حقیقت ہے. میرا نام اگر ناصر ہے اس کا مطلب ہے مدد کرنے والا. اب چاہے میں عملی طور پر مدد کروں یا میں مدد نہ کروں، میرا نام ناصر ہے. کسی کا نام جو ہے حامد ہے، چاہے وہ کسی کی حمد کرے یا وہ کسی کی حمد نہ کرے. کسی کا نام جو ہے ہم رکھتے ہیں عبد الرحمن، چاہے وہ عبد الرحمن کی جگہ حقیقت میں شیطان ہو مثلا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نام ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد لفظ نہیں ہے. جب آپ مجھے بلاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لفظ ناصر کو، کہ جو میری ذات پر دلالت کرتا ہے، آپ اس سے بلاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ غفار و رحیم ہے، تو وہ حقیقت مراد ہے اس کی، اور وہ اسماء الہی ہیں. اسماء الہی سے مراد وہ لفظ نہیں ہے. تو اللہ اگر اپنی رحمت کی بات کرتا ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن کا ہونا ضروری ہے. میری جو افراد میری کل رات کی سپیچ میں تھے، میں نے ایک مثال دی تھی کہ اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں تمہارا ولی ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے. اور ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہے کسی کو دوست رکھنا، ولی کا مطلب ہے کسی کی مدد کرنا، ولی کا مطلب ہے کلوزنس، قربت. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، یعنی میں تمہاری مدد کرتا ہوں. میں ولی ہوں، میں تم پر، تمہارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. میں ولی ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا مطلب ایسا نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کا نام رکھ دیتے ہیں ولی اللہ یا ولی اور چیز ہے، اللہ کا ولی ہونا اور ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میری ولایت حقیقت ہے کہ جس کی مینیفیسٹیشن کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ولی ہوں بالکل ایسے ہی جیسے میں نے کل مثال دی تھی. مثلا سورج ہو اور آپ کہیں کہ روشنی نہیں ہے، آگ ہو اور آپ کہیں کہ ہیٹ نہیں ہے، اگر برف ہو اور آپ کہیں کہ کولڈنس نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا.
اگر سورج ہے تو اس کی روشنی بھی ہوگی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ولی ہے, اگر غفار و رحیم ہے, اگر رحمان و رحیم ہے, تو اس کی مینیفیسٹیشن کا اس کائنات میں ہونا ضروری ہے. وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, وہ ہمارے نام کی طرح نہیں ہے. لہٰذا اس نقطے کو جو ہے وہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کرتے ہیں. اب آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی دو اسماء کا ذکر کیا گیا ہے. ایک اللہ کا ہے جس پر میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, ایک رحمان اور رحیم کی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. یہ رحمان اور رحیم, یہ اللہ کی رحمت جو ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا ہی اہم ایشو ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ God's blessing of God, mercy of Allah, grace of God, ہمیشہ ہم یوز کرتے ہیں اللہ کی رحمت. لیکن جب تک ہم ان کنسیپٹس کے بارے میں اپنی اپروچ کو صحیح نہیں کرتے, اس وقت تک ہم ان حقیقتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. بڑے سادہ الفاظ میں, اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں خود رحمت کا پتہ نہ ہو. لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی بات میں خود رحمت کے لفظ کے اوپر کرنا چاہتا ہوں, تاکہ یہ جو قرآن کی ٹرمینالوجیز ہیں, قرآن کی تھیمز ہیں, قرآن کے جو اصطلاحات ہیں, ہمیں ان اصطلاحات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا صحیح اور غلط رخ جو ہے وہ کیا ہے. تو جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف رحمان اور رحیم ہے. اس سے ایک بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں درس دیا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی اساس میری رحمت پر استوار ہے, میرے عذاب پر استوار نہیں ہے, میرے غیظ و غضب پر استوار نہیں ہے, میری پنشمنٹ پر استوار نہیں ہے, بلکہ یہ کائنات جو ہے وہ میری رحمت کی بنیاد پر استوار ہے. یعنی میرا بیسک پرنسپل اس کائنات میں میری رحمت ہے. اور روایت کے الفاظ ہیں, ایک مقام پر ایک حدیث ہے, اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمت کے 100 دروازے, ان 100 دروازوں میں سے ایک دروازہ اس دنیا میں کھولا گیا ہے. یہ جتنی ہم محبت دیکھتے ہیں, جتنی ہم جذبہ رحمت دیکھتے ہیں اس دنیا میں, ایک دوسرے سے ہم جو نیکی کرتے ہیں, یہ اس ایک دروازے کی وجہ سے. عجیب حدیث ہے. لیکن قیامت کے دن وہ 99 دروازے اللہ کہتا ہے میں کھول دوں گا, کہ وہ جب اللہ کی رحمت سامنے آئے گی تو پھر انسان حیران ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا کیا مطلب. تو اس کائنات میں بالکل اسی طریقے سے ہے کہ انسان کی صحت جو ہے وہ اصل چیز ہے, لیکن کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. یا مثال کے طور پر آپ اگر کسی کو پنش کرتے ہیں, عدالتیں کسی کو سزا دیتی ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو عدالتیں سزا دیتی ہیں یہ ایکسیپشنل ہے یا یہ کوئی پرنسپل ہے؟ آپ سب کہیں گے نہیں یہ تو ایکسیپشنل ہے, یہ تو اتفاق سے اب آپ کوئی اور راستہ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں مجرموں کو سزا دینی ہے, اس کے علاوہ ہم سوسائٹی کو بچا نہیں سکتے ہیں, لیکن ایکسیپشنل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر, اور مجرموں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ خود ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے. دوسروں کو تو فائدہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا, لیکن ایک مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو یہ اس کے لیے اصل میں عذاب نہیں ہے, اس کے لیے ایک رحمت ہے مجرم کو سزا دینا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتیٰ اگر میں تمہیں اس دنیا میں پنش کرتا ہوں, اگر اس دنیا میں تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں, اگر اس دنیا میں تمہیں میں آزمائشوں سے گزارتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تربیت ہو, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں صحیح اور غلط کا اندازہ ہو. تو قیامت کا عذاب بھی جو ہے وہ دراصل کبھی ہم جب اس پہ آئیں گے قرآن کی آیات میں تو میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ قرآن ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ عذاب قیامت کا بھی اللہ کی رحمت کے جلووں میں سے ایک ہے, کیونکہ اس عذاب کے بغیر انسان بہشت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اگر کوئی گناہ گار ہوگا. اب اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے, لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے,
اور اس اصول کے اوپر جو ہے وہ استوار ہے. لیکن جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں، ایک ہم آپس میں جیسے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ اس میں بڑی رحم دلی پائی جاتی ہے، تو یہ رحم دلی ہم جب آپس میں ایک چیز جو میں انشاءاللہ اپنے لیکچرز میں بہت وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اصطلاحات ہم ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے، irrelevant نہیں ہوتی لیکن وہ مختلف ہوتی ہے. لہٰذا اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم آپس میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ عدل، جسٹس، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا، یہ ہے عدل کی ڈیفینیشن. اور ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا. لیکن جب ہم عدل الہی کی بات کرتے ہیں، اور ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ ہمیں بہت سے ہمارے ذہنوں میں اعتراضات ہیں کہ اللہ ہمیں مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ طوفان کیوں آتے ہیں، یہ آفتیں کیوں آتی ہیں، یہ بعض لوگوں پر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے، بعض لوگ اتنی نعمتوں میں کیوں ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں جگہ کیوں پیدا کر دیا. اس کا تعلق عدل الہی سے. تو جب تک ہمیں اس عدل الہی کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے بارے میں عدل کرتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے سے ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق چھینتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی جب کہتے ہیں عادل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو عدل نہیں ہو رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کیسے عادل ہے. تو یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہ وضاحت کی کہ جب ہم ان ٹرمز کی بات کرتے ہیں، ٹرمنالوجیز کی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ٹرم ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو ٹرم ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. اس کے بغیر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو رحمت، اب آپ دیکھیں کہ رحمت جب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ محتاج ہیں، آپ کسی مشکل میں. جب آپ اس مشکل کو میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک دکھ پیدا ہوتا ہے، ایک درد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ کی مشکل کو دور کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے رحمت کے دو جز ہوئے. ایک جز وہ ہوا کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں دکھ اور درد ہوتا ہے. اگر ہم اسی لیے ہمارے فلسفہ بڑی گہری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کرتے، ہم اپنی مدد کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی آپ کسی فقیر کی بھی آپ مدد کریں گے تو آپ پہلے اپنی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو آپ اپنے اندر پائے جانے والے دکھ کو اور درد کو کیسے دور کریں گے؟ تو آپ اپنے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. دوسرے کی مدد تو پھر ہو جاتی ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن اب مدد آپ اپنی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو رحمت کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ دو اس کے جز ہو گئے. ایک ہمارے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کی ہم احتیاج کو دور کرتے ہیں. تو جب ہم یہ لفظ اللہ کے بارے میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے ڈیفیکٹیو آسپیکٹ ہیں، جو اس کے نیگیٹو آسپیکٹ ہیں، وہ ہم جب ہم اللہ کی تقدیس اور تنزیہ کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان ٹرمینالوجیز کو جب اللہ کے لیے استعمال کریں تو بہت احتیاط کریں، اس میں کہیں اللہ میں کی ذات میں نقص نظر نہ آئے. تو ہم اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اگر دیکھتا ہے ہم مشکل میں ہیں تو اللہ کے دل میں بھی وہی درد پیدا ہوتا ہے، وہی دکھ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر خدا نہیں رہ جاتا. لہٰذا دوسرا جز جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم محتاج ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس محتاجگی کو دور کرتا ہے. دوسرا پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ ہماری ڈیفیشنسی کو، اللہ ہماری کمی کو، ہماری احتیاج کو، ہماری نیڈ کو جو ہے اپنی رحمت کے ذریعے، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اس احتیاج کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. تو یہ رحمت کے بارے میں مثلا ایک تصور جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رحمت جو ہے دراصل وہ اس ڈیفیشنسی کو ختم کرنا. تیسری چیز اس سلسلے میں، اور ہمارے وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر جب کوئی نظر کرم کرتے ہیں، مثلا میں آپ کی کسی بات سے خوش ہوتا ہوں، میں ریوارڈ دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو
کوئی انعام دیتا ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ بھی آ کے جو ہے فٹافٹ انیشیٹو لیتا ہے, فٹافٹ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے. جیسے ہمارے کرسچینٹی کے اندر کچھ مفاہیم ہیں ایسے, وہ آتا ہے اور ہماری فٹافٹ ہمیں مدد کرتا ہے. تو یہ جو ریزیمبلنس ہے ہمارے اندر, جو چیزیں اصول ہیں ہم اس کو اللہ پر بھی اپلائی کرتے ہیں, اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ ہے, اللہ کہتے ہیں میری رحمت جو ہے وہ ہمیشہ اس کائنات میں موجود ہے. صرف پرابلم جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اندر ہے. پرابلم میری رحمت میں نہیں ہے. میری رحمت, میری بلیسنگ, میری محبت, ہر چیز اس کائنات میں موجود ہے. بالکل ڈش اینٹینا کی طرح. ڈش اینٹینا جو ہے ریسیو کرتا ہے ویوز کو, اسی طریقے سے رحمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے, لیکن رحمت کا موجود ہونا اور چیز ہے, اور اس رحمت کو اپنے شامل حال بنانا یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں جو ہم مکس اپ کرتے ہیں. کہ اللہ کی رحمت موجود ہے, اللہ کی رحمت کے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت مجھے بھی فائدہ پہنچا, وہ رحمت میری ڈیفیشنسی کو بھی دور کر رہی ہے, بلکہ اس کے لیے مجھے خود اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں, اگر ہم حدیث کو پڑھتے ہیں, اگر ہم واعظ سنتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت ایگزسٹ کر رہی ہے اس کائنات کے اندر, ہم اس رحمت کو اپنی ذات سے مربوط کر کے اپنی ڈیفیشنسیز کو ہم دور کرنے کے قابل بناتے ہیں. تو یہ رحمت کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی احکام پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.